کہا کہ مولا تو آپ اللہ ہی ہے۔ اچھا یہ جو ہے نا حضور دادا صاحب کے شعر، ان کے بارے میں جو کہا گیا گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، اصل میں یہ شعر پتہ کیا تھا شروع میں؟ گنج بخش ہر دو عالم مظہر نور خدا۔ خواجہ صاحب سے کہا لوگوں نے کہ ذرا تھوڑی سی ایڈ کرو، ذرا قریب کر دو بات سمجھ سے، تو آپ نے کہا گنج بخش فیض عالم۔ اب یہ شعر جو آپ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، اگر دوسرے پہ تو آپ کو بتائیے کہاں ہے؟ گنج بخش فیض عالم ایسا جامع ترکیب ہے کہ آپ استعمال کر سکتے ہو اپنے مشائخ پر، دادا صاحب پر، دادا صاحب کے پیر صاحب پر، اور مولا علی پر، اور سرکار کی ذات گرامی پر۔ گنج بخش فیض عالم حضور کی ذات گرامی مظہر نور خدا تو آپ ہیں صحیح۔ مقصد یہ ہے کہ یہ اتنی جامع بات ہے کہ آپ جہاں بھی چاہو استعمال کرتے ہیں، لیکن شعر کا جواز ہے گنج بخش فیض عالم۔ آپ کا عالم آپ کی ذات ہی ہے۔ جب آپ کہتے ہیں فیض عالم تو فیض عالم میں کافر کو آپ نہیں گنتے، عالم آپ کا اپنا ہی عالم ہے۔ آپ بات سمجھ گئے نا؟ ورنہ کوئی ایسا اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا پیغمبر نہیں آیا جس نے سارے جہاں کو اپنے دور میں فیض دے دیا ہو اسلام کا، یہ اللہ کے منشا میں بھی نہیں ہے۔ تو فیض عالم مظہر نور خدا، کیا میں سوال یہ کرتا ہوں، کیا انسان ہو سکتا ہے مظہر نور خدا؟ انسان ہے، آپ بتاؤ ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ لیکن یہ کہنے والا خواجہ غریب نواز ہے، یہ دیکھو کیا کوئی انسان غریب نواز بھی ہو سکتا ہے؟ کیا کوئی انسان مشکل کشا ہو سکتا ہے؟ یہی اہل ظاہر کے لیے دقت ہے، اور اہل باطن کے لیے بڑی آسان بات ہے کہ جس کو آپ الفاظ کا تاج پہنا رہے ہیں، دراصل یہ آپ کی عقیدت کا نام ہے۔ آپ کسی انسان کا احاطہ نہیں کرنا، آپ خود اللہ تعالیٰ کے، یعنی کہ اللہ کے، اگر آپ کو اللہ کا ذہن نہیں کرنا چاہیے، اللہ کے پروگرام میں آپ کا نام ہے کہ مسٹر سعید کو بھی پیدا کرنا ہے ہم نے فلاں سال، اللہ کے پروگرام میں ہے، تو اس سے بڑی اور کیا نیکی آپ کے ساتھ ہوگی کہ آپ اس کے عمر سے آئے ہیں، اس کے عمر میں تھے کبھی، جو چیز اس کے عمر میں رہ جائے تمہارا وہ نفقت کی روح ہی، اپنا روح ہمیں داخل کر دیا، اور آپ کو مظہر نور خدا کا چاہیے۔ سوال یہ کہ ہر آدمی یہ وابستگی رکھتا ہے، لیکن ہر آدمی اس کو ڈسکور نہیں کرتا۔ نور کا لفظ جو ہے نا نور ہی ہے، نور مطلب فرشتے نور ہی ہیں، یہ تو آپ جانتی ہے نا۔ کیا آپ کے ساتھ فرشتے وابستہ ہیں؟ دو کرامن کاتبین کہتے ہیں، کیا جبریل امین فرشتہ ہے؟ کیا جبریل امین حضور پاک کے غلاموں میں سے ہیں؟ یعنی کہ اگر نور آدمی فرشتہ غلام ہو تو آپ کی ذات تو پھر مظہر نور ہی ہے نا۔ اب آپ یہ دیکھو یہ ترکیب کیا ہے شعر کی، گنج بخش فیض عالم مظہر یا روکو نور خدا صلی اللہ علیہ وسلم، کہ گنج بخش ہیں، گنج بخش میں باطنی خزانہ دینے والے، فیض عالم آپ کے عالم وجود کے عالم کو فیض دینے والے ہیں کون؟ مظہر نور خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے مظہر ہیں، یعنی کہ حضور پاک کے یہ مظہر ہیں، مظہر نور، تو آپ نور خدا کے مظہر ہیں۔ اب یہ آسان سی بات ہوگی نا، مظہر نور خدا کے لیے نور کا لفظ آتا ہے نا، تو اگر سرکار کے لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ آپ اگر پیدا نہ ہوتے تو یہ کائنات نہ ہوتی، کائنات نہ ہوتی، اور اگر حضور پاک نے یہ ارشاد فرما دیا کہ اگر میں جس کا مولا ہوں تو علی بھی مولا ہے، اگر حضور مولا کائنات ہے تو علی کو مولا کائنات ہے۔ کائنات باعث تخلیق کائنات ہے حضور پاک،
باعث تخلیق کائنات وہی مالک ہوا نا، اللہ تو ہے ہی سی. اللہ کی بات حضور پاک کے مقابلے میں نہیں ہے. اللہ کی بات کا جب ہم ذکر کرتے ہیں یہ دو ذات الگ نہیں ہے. یہاں بات سمجھے، یہ عقیدت میں صرف یہ دیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دین کو پھیلانے کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. اب آپ کو یہ اگر بات سمجھ آ جائے کہ اللہ کریم اور اس کے فرشتے ایک نبی پر درود بھیج رہے ہیں، یہ مشکل مقام ہے. آپ کو کب سے بھیج رہے ہیں، کب تک بھیجتے جائیں گے؟ جب سے بھیج رہے ہیں تب سے ذات ہے حضور پاک، اور اللہ کا کوئی عمل درمیان سے شروع نہیں ہوتا. آپ آتے ہیں کہ 1980 میں شروع کر دے اللہ میں درود نہ، یہ اللہ کا جو عمل ہے ہمیشہ سے ہے، بھیج رہے ہیں. قرآن ہمیشہ سے ہے، لوح محفوظ سے ہے نا. تو اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیج رہے ہیں نبی پر تو یہ کب سے بھیج رہے ہیں؟ ہمیشہ سے. تو یہ مقام اگر سمجھ آ جائے کہ یہ ذات جو ہے وجود میں اگر موجود سمجھنا ہے تو اس کی موجودگی اور انداز سے، باعث تخلیق کائنات ہے اور انداز سے. آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے آپ اس کا فکر نہ کیا کرو کہ مولا کائنات کیا دیا، کوئی فرق نہیں پڑتا. اپنا مولا من کیا دیا، کوئی فرق نہیں پڑتا، بشرطے کہ آپ ادب میں رہو. آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ اپنے ابا کو آپ مولا کہتے ہیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ کا اور مولا کہتے ہیں نا. غلام جس کے آپ ہیں اس کو مولا کہتے ہیں، بندہ مولا. اچھا نہیں، باقی وہ اللہ ہے، عبادت اس کی کرنی ہے، سجدہ اس کا کرنا ہے. باقی حادث ہے، قدیم ہے، یہ پیسے ہیں، باتیں ہیں. اس لیے مولا کہنے سے حرج کوئی نہیں ہے، شرعی طور پر کوئی فرق نہیں ہے اور کوئی دقت کی بات نہیں ہے. یہ عقیدت ہے. آپ یوں سمجھو غیر اللہ، کہ آپ مطلب غیر اللہ کر رہے ہیں. ہاں، کیا اللہ اور غیر اللہ، اللہ کے علاوہ سب غیر اللہ ہے، لیکن اللہ کے علاوہ غیر اللہ ہے ہی تو نہیں. کائنات کے اندر تو غیر اللہ ہو سکتا ہے. پھر یہ شرک کیا ہے؟ شرک ہو نہیں سکتا کبھی. کوئی اللہ کے برابر میں کوئی اللہ ہم بنا سکتے ہیں؟ آپ بتاؤ. سب سے بڑی بات جو ہم بنائیں گے وہ نظر آئے گا، اور جو اللہ ہے وہ نظر نہیں آتا. اللہ ہم برابر کے بنا نہیں سکتے. شرک تو صرف یہ ہے حضور پاک کے ارشادات کے مقابلے میں کوئی اور کسی کا حکم لگا دینا، یہ شرک ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ اس کو ہم شرک بولتے ہیں. اللہ کہتا ہے کہ دیکھو خود ہی ہمیں سکھا رہا ہے، یا کہ نہ بدو یا کہ نستعین، ہم صرف تجھ سے مدد مانگتے ہیں، صرف تیری بات کرتے ہیں. پکی خبر ہے، ہمیں سیدھی راہ دکھا دے. اگر آرام سے خود ہی میں بات ہے، راستہ ان لوگوں کا جن پر انعام ہوا. لوگ ہیں تو اب یہاں لوگوں کے ذکر ہے کوئی؟ اللہ فرماتا ہے میرے علاوہ کسی سے محبت کرنے کو ہم پسند نہیں کرتے. شرک ہو جاتا ہے نا. اور ایک باپ اپنے بیٹے کی محبت میں بینائی سے معروم ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے اس قصے کو احسن القصص فرمایا. یعنی کہ باپ بیٹے کی جدائی میں، پیغمبر باپ پیغمبر بیٹا، اور جدائی میں بینائی سے معروم ہو گیا. اللہ تعالیٰ کو مائنڈ کرنا چاہیے نا کہ تم بیٹے کی جدائی میں ہمارا خیال نہیں ہے. اس قصے کو احسن القصص کہ بڑی محبت ہے. تو گویا کہ وہ محبت جو اس راستے پر چلنے والوں کو آپس میں ہو جاتی ہے، وہ محبت بھی الہیات کا حصہ ہے. مسافر کی مسافر سے محبت سفر کا حصہ ہے. ٹھہرنے والے سے محبت نہ کرنا. آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ ٹھہرنے والے سے محبت نہ کرنا. جو یہاں ٹھہرنا چاہتا ہے، جو زندگی کو حجاب بناتا ہے، اس سے محبت نہ کرنا. یہ ہے بات. باقی شرک کا جیسا خیال جو ہے دنیا دار کا خیال، یہ شرک ہے. خیال ہی شرک ہو جاتا ہے. ایک دفعہ صحابہ کرام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمائیں ہمیں دین سے کس طرح محبت کرے. آپ نے فرمایا جواب ارشاد فرمایا، یہ تو کوئی مشکل بات نہیں فرمایا. جیسے دنیا دار اپنی دنیا سے محبت کرتا ہے، دنیا دار دنیا سے محبت کرتا ہے، کوئی موقع نہیں ضائع کرتا. تم دین کے ساتھ ایسی محبت کرو جیسے دنیا دار دنیا سے محبت. دنیا دار ہر موقع جو ہے وہ اپنے فائدے کا سوچتا ہے. آپ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ تمہیں میں سے لوگ ہیں جو ادھر کے رجوع کریں گے دنیا کی طرف، اور تمہیں میں سے لوگ ہیں جو آخرت کے لیے رجوع کریں گے.
اور آخرت کی طرف رجوع کرنا، زندگی سے نکلنے کی تمنا، خودکشی نہ، زندگی کو چھوڑنے کی آرزو، زندگی سے بچ نکلنے کی آرزو، یہ الہیات کہتا ہے۔ اس لیے ان سے سفر کے دوران مسافروں کی محبت یہ غیر نہیں ہے، جائز ہے۔ اس لیے مولا کہنا ٹھیک لفظ ہے، اس کو اللہ نہیں سمجھنا۔ دیکھو علی کرم اللہ وجہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ علی کے بارے میں بہت کچھ میں نے ایک شعر بتایا تھا کہ علی کو میں الا کہہ دوں، الا تو بہت بلند ذات ہے اللہ کی، علی کو میں الا کہہ دوں، لیکن علی سجدے میں خود تسبیح کہاں ہے؟ جب علی سجدہ کر رہا ہے جس ذات کا تو اسی کو اللہ کہو نا۔ اب ایسے نا، اس لیے بس جیسا مقام جو بیان فرما دیا آپ نے وہی مقام لو، کیا آپ نے بیان فرما دیا۔ حضور پاک سے لوگوں نے بڑی وابستگی کی کہ ہمیں تو لگتا ہے، لوگوں کی ہمیں تو لگتا ہے آپ ہی ہو۔ ہم نے فرمایا کہ نوازیہ انا بشر مثلک یوحیٰ الیہ، میں نہیں ہوں وہ تم سمجھ رہے ہو، مثل تمہاری ہے وہی آتی ہے۔ لیکن جب یہ کہا کہ پھر اس کے بعد ہوا جو ہوا، قاب قوسین و ادنی مقامات، اور جو کنکری آپ نے پھینکی وہ آپ نے پھینکی، ہم نے پھینکی ہے، کچھ ایسے ایسے مقامات آئے، لوگ ذرا تھوڑا سا چونکے۔ ہمارا خیال لوگوں نے کہا کہ میرا خیال ہے، میرا خیال یوں نہیں ہے کہ وہ ہے میں کہیں مجھے وہ نہ سمجھ لینا، یہی میری تعلیم ہے۔ اب آتے ہیں تو مجھے انسانوں کے پیش میں دیکھ رہے ہو، تم میں سے انسان ہوں، ایک تاریخ مثال ہے، ایک تاریخ پیدائش ہے، یہ حادث کے دین کا مسئلہ حل ہو گیا۔ لیکن محبت کی دنیا میں آج آپ بیٹھے ہوئے یہاں پر، آج آپ کے اندر اس ذات کا وجود ایسے ہے جیسے آپ میں موجود ہوں۔ اب ایسے میں تو گویا کہ وہ موجود ہی ہے، لیکن اب بیان میں نہیں ہے، بیان میں حادث ہے اور عمل میں قدیم ہے۔ اب ایسے میں کہ ہمیشہ سے مطلب میں وہ ذات ہمیشہ سے رہنے والی ہے، ہمیشہ تک رہنے والی ہے، لیکن بیان کرو گے تو یہ انسان اللہ تو کہیں مطلب یہ نہ کنفیوز نہ کرنا، اور حادث اور قدیم کو کنفیوز نہ کرنا۔ حادث جس کی تاریخ پیدائش ہو، مثال ہو، قدیم جو ہر آغاز سے پہلے ہو، ہر انجام کے بعد۔ قدیم اللہ کی ذات ہے۔ اب آپس میں بات کر بتانا کسی کو نہ، اللہ قدیم، اللہ کی محبت بھی قدیم، اللہ کے محبوب سے بھی قدیم، بتانا نہیں کسی کو، نہیں بات نہیں۔ تو اللہ کی بات قدیم، اللہ کی محبت قدیم، اللہ کے حبیب قدیم، لیکن بیان کرنے میں آپ جیسے ایک مقام پر تشریف لائے، ایک مقام کے بعد چلے گئے، ایک آستانہ ہے، روزہ ہے، ایک مزار شریف ہے، سارے واقعات وہی ہیں، لیکن بالکل نہیں۔ تو اگر کوئی شخص زندگی سے نکل کے کائنات کے دل میں اتر جائے تو وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے نا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تھا۔ آپ لیکن بیان نہیں ہے، کیوں؟ آپ نے خود فرما دی کہ مجھے یہ نہ مقام کہنا، مجھے یاد ہے حد وہ جو آپ نے ارشاد فرما دی۔ اب بات سمجھیے بس۔ باقی غیب کا علم، یہ عام سوال شرک اور غیب ہوتا ہے۔ غیب کی بات میں نے پہلے بتائی ہے کہ اللہ کا غیب ہے ہی کوئی نہیں۔ خالق کی نگاہ میں کوئی غیب ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ خالق کی نگاہ میں کیا غیب؟ خالق ہے، اس کا غیب کیا ہوتا ہے؟ آپ کا غیب درجہ بدرجہ، بچے کا غیب ماں باپ کا نہیں ہے، جو جتنا جانتا ہے اس کا غیب کم ہوتا جاتا ہے۔ تو غیب جو ہے یہ جاننے والا اللہ یہی ہے نا، انسان نہیں جان سکتا۔ انسان جتنا جانتا ہے اسی کو غیب کہہ لو یا حاضر کہہ لو، یہ تو انسان کا مسئلہ ہے نا۔ باقی اللہ اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کتنا جانتے ہیں، اللہ کے حبیب کتنا جانتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ کو کتنا دکھایا، آدم علیہ السلام کتنے اسماء سکھائے، کیا کائنات کے سارے علوم سکھا دیے، کیا ساری زبانیں سکھا دی، ہو سکتا ہے سکھا دی۔ اللہ چاہے اپنے محبوب کو سیر کرائے تو پتہ نہیں کون سے جان کی سیر کرا دے، ماضی کی کرا دے، مستقبل کی کرا دے، حال کی کرا دے، ہر شے کے اسماء کی کرا دے، ہر شے کے جوہر کی کرا دے، باطن کی کرا دے۔ اللہ کا علم، اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس علم جو ہے
یہ اتنا علم ہے کہ ہمارے تصور سے بھی زیادہ ہے. ہم نہیں کہہ سکتے کہ آپ غیب جانتے ہیں کہ غیب نہیں جانتے. اس بات میں کبھی نہ پڑھنا. اللہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے مقامات کی بات نہیں کرنی. ہمارے دونوں بہت بلند مقام.